جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن کے سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ اختیار رہتا ہے نہ دل پر، محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے کن کی صدا آتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو دو رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرے، کوئی ملے یا نہ ملے، رب ضرور مل جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالی ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ تہجد کی دعا تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے، اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اسے ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔
मुरझाने के बाद हर दिल तहज्जुद की वादियों में जा खिलता है। वो तुम्हारी मांगी जाने वाली चाहत ना दे तो फिर वो अपनी दी हुई चाहत नवाज दिया करता है। मौजों के दरवाजे तो हमेशा से खुले हुए हैं। क्या कभी तहज्जुद पढ़ के देखी है? तहज्जुद तो खुद अपने आप में मौजज़ा है। एक दफा तहज्जुद में अपने अल्लाह से सब कह के देखो और फिर देखना वो सब बंद दरवाजे कहां कहां से खोलता है। तहज्जुद रात की तारीकियों में एक ऐसा सुनहरा लम्हा होता है जब एक बंदा अपने खालिक से सरगोशियों में गुफ्तगू करता है, जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता और ना ही आंसुओं पे कोई इख्तियार रहता है। तहज्जुद से तकदीर बदल जाएगी। रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही। अल्लाह दिल की बातें सुन लेता है, फिर चाहे जुबान से कोई हुर्फ अदा हो या ना हो। तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। ना कर नसीब से इतना गिला ए इंसान। जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह मोहब्बत। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने गुण से नवाजना होता है। तहज्जुद मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से मुलाकात का दावतनामा है। तहज्जुद के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती है। तहज्जुद का पहला सजदा ही गम का आखिरी सजदा होता है। तहज्जुद ऐसी नमाज है कि जिसको इस नमाज की आदत हो जाए और अगर वो किसी दिन तहज्जुद ना पढ़ पाए तो सारा दिन कुछ कमी सी महसूस होती है। तहज्जुद से ये तारुफ तुम्हारा बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। राज़े मोहब्बत है कि जिससे अल्लाह ने मुलाकात करनी हो उसको फिर दर्द देकर वक्त तहज्जुद जगा दिया जाता है। वो तुम्हारी हर दुआ, हर तड़प से वाकिफ है। तुम्हारा तहज्जुद में बहाया हुआ एक एक आंसू उसकी बारगाह में बहुत कीमती है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है, ना कोई गम रुलाता है। तहज्जुद तो मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी है। इसमें बहने वाले आंसू अल्लाह कभी जाया नहीं होने देगा। यूं ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा तुमने, कुछ तो है ऐसा नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होना होगा। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। तहज्जुद तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक मुकद्दस वक्त है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की आखिरी मंजिल है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है
پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر دم لیتی ہے۔ جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری قرض کا۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب تم در در کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو، تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو۔ کیا پتا تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو۔ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔
وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تمہیں نے دیکھی ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی دھڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اسے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔